المنتخبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین. صلوات. توجہ ہے صابر بھائی، آپ ہی ایک سامنے اور ماشاءاللہ سجاد بھائی بابا توجہ ہے کہ کچھ پڑھ دیا جائے ماشاءاللہ. پیچھے والے بھی میرے ساتھی ہیں نا آپ لوگ جو ادھر بھی بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری عظمت محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. درود کے حوالے سے دو جملے ہدیہ کر دوں کہ جسے پڑھنے میں آپ کو لطف بھی آئے اور ذکر کرنے میں بھی لطف آئے. آپ کا اور میرا پانچواں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، توجہ ہے یا نہیں، اگر کوئی شخص ہم آل محمد پر ایک مرتبہ درود پڑھے اور پڑھنے کے بعد 400 سال تک خاموش ہو جائے، اور اگر وہ پھر ہم آل محمد پر درود پڑھنے کا ارادہ کرے تو فرشتے کاندھا ہلا کر کہتے ہیں اے بندہ خدا ہم تو پہلے درود کا ثواب لکھ رہے ہیں. یا علی یا علی یا علی یا علی درود پڑھنے ذات محمد و آل محمد پر. کہ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اس لیے کہ ہمارے بعد جو خطیب ذاکر ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں پنجاب سے، ہم ظاہر ہے کہ انہیں زیادہ وقت دیں گے. بس دو چار جملے اپنی حاضری کے لیے لگانے کے لیے مجھے حکم دیا جو میں لگاتا چلا جاؤں. اس کے بعد اب اگلا جملہ سنیے گا. آپ کے چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولا مجھے بخیل کی تعریف بتائیے. آپ تو توجہ فرما رہے ہیں، نے کہا مجھے مولا بخیل کی تعریف بتائیے. مولا نے کہا ایک بخیل وہ ہوتا ہے جو راہ خدا میں نہیں دیتا. بھائی توجہ رکھیے گا، مولا سلامت رکھے. یا علی مدد کہنے والوں کے ایک بخیل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں نہ دے. کہ مولا اور بخیل کی تعریف بتائیے. کہ دوسرا بخیل وہ ہوتا ہے اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں دے رہا ہے وہ اسے دینے نہ دے. بھائی توجہ رکھیے گا جملے پر. کا مولا اور بخیل کی تعریف بتائیں. اب میرے امام کو جلال آ گیا، اب میرے چھٹے امام کو جلال آیا کہ سب سے بڑا بخیل ہماری نظر میں وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے ہمارا ذکر ہو رہا ہو اور وہ ہم پر درود بھی نہ پڑھ سکے. درود پڑھ دینا ذات محمد و آل محمد پر. ابھی بابا بہلول، جناب بہلول کا ذکر کر رہے تھے ذاکر میرے. ایک جملہ جناب بہلول کا پڑھ کر میں داخل مسائل ہو جاؤں گا. ظاہر ہے کہ جناب فضا کا بھی ذکر ہوا، جناب بہلول کا بھی ذکر ہوا. یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آل محمد کی معرفت مل گئی. یعنی انہیں آل محمد کی معرفت مل گئی تو ان کا کیا معیار ہے. آپ اندازہ کریں کہ آل محمد کی ذات کتنی مقدس ہوگی. انہوں نے صرف اپنی چاہت سے آل محمد کو اتنا منور پایا کہ انہیں دنیا جہان میں اتنی عزت مل گئی، انہیں اتنا مقام مل گئے. جناب بہلول وہ شخصیت ہیں کہ جو گلیوں میں گھوما کرتے تھے اور علی علی کے نعرے لگایا کرتے تھے. علی علی کا نعرہ لگا کر بتاتے تھے کہ میری زندگی رہے یا نہ رہے مگر علی کا ذکر میں ہر چوک پر ہر گلی پر کرتا رہوں گا. یہی بہلول دانا ہے کہ ایک دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ایک پانی کا کوزہ لیا ہے. کوزہ اسے کہتے ہیں جس میں پانی بھرا جاتا ہے. یہ پانی کو بھرتے ہیں اور پھر گرا دیتے ہیں، پانی کو بھرتے ہیں اور پھر گرا دیتے ہیں، پانی کو بھرتے ہیں اور پھر گرا دیتے ہیں. ایک شخص گزرا، کہا اے بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ بھائی جملے پر توجہ نہیں فرمائی. کہا اے بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں اس دریا کو اس کوزے میں سمانا چاہتا ہوں. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں اس دریا کو اس کوزے میں سمانا چاہتا ہوں. اس شخص نے جناب بہلول کو کہا کہ بہلول پہلے تو یقین نہیں تھا کہ تم دیوانے ہو، مگر آج کے واقعے نے یہ تصدیق کر دی کہ تم دیوانے ہو، اس لیے کہ کبھی اتنے بڑے دریا بھی اتنے چھوٹوں کوزوں میں سمائے ہیں. بہلول نے علی کا نعرہ لگا کر بتایا ارے میں بھی تو زمانے کو یہی بتا رہا ہوں، اتنا بڑا علی اتنے چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں کیسے؟ علی مولا نعرہ عظمت محمد آل محمد بلند ترین صلوات.
توجہ ہے. سن رہے بابا, یہ جو آپ سے پیچھے بابا اجازت ہے کہ ایک فقرہ اور ہدیہ کر دوں میں. جناب فضہ کا ذکر ہوا تو ان پر بھی ایک جملہ پڑھتا چلا جاؤں. جناب فضہ کون ہے؟ جو در زہرا کے کنیز خاص ہے. جناب فضہ کون ہے؟ در زہرا کی کنیز خاص. یہ کوئی عام خاتون نہیں, حبش کے قبیلے کی شہزادی ہیں, مگر معرفت آل محمد میں اس قدر سرفراز ہوئی کہ در زہرا کی کنیز بن گئی. بھائی کیا سن رہے ہو؟ میں جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں, میں پھر داخلہ مسائل ہو گئے. ایک مرتبہ جناب فضہ در زہرا پر جھاڑو لگا رہی ہے. بھائی توجہ رکھے گا میرے جانی. جناب فضہ جو ہے در زہرا پر جھاڑو لگا رہی ہیں. جناب فضہ در زہرا پر جھاڑو لگا رہی ہے کہ جناب قمبر آ گئے. یا علی یا علی. بھائی توجہ ہے, یہ جو سامنے بیٹھے ہیں میرے مرشد محترم بھی نظر کرم کر رہے ہیں مجھ پر. بھائی جملہ پر توجہ رکھیے گا. کہا کہ جناب قمبر آئے. تقل باب ہوگا کون کا قمبر. فضہ نے کہا کیا کام ہے قمبر. کہا کہ علی ہیں کہ نہیں. بھائی جملے پہ یہی جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. تقل باب ہوا. پوچھا کون کا قمبر. جناب فضہ ہیں. کہا کیا کام ہے قمبر. کہا کہ جناب امیر گھر پر آئے. فضہ نے کہا نہیں, وہ تو چوتھے آسمان پر ہیں. بھائی نہیں, جملہ ضائع کر دیا آپ نے, معرفت سے نہیں سنا جملہ. یہ کون ہیں؟ چاہنے والے ہیں آل محمد کے. ایک باہر کا غلام ہے, ایک گھر کی کنیز ہے. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں آپ کے گھر کے اگر کوئی کام کرنے والی کوئی پوچھنے آ جائے اور وہ ایسا جملہ کہہ دے جو آپ کی عقل میں نہ آئے تو آپ تو پریشان ہو جائیں گے, آپ تو اپسیٹ ہو جائیں گے. بولیں کہ گھر کا کرتی ہے کام اور پتے عرش کے دیتی ہے. توجہ رکھیے گا. ابھی جناب فضہ ہیں, کوئی عام خاتون نہیں ہے, معرفت آل محمد رکھتی ہیں. اب قمبر جو ہیں جلال میں آگے کہا یہ کیا ماجرا ہے. فضہ رہتی گھر میں ہے در زہرا پر اور کہہ رہی ہے کہ علی چوتھے آسمان پر ہے. کہا کہ فضہ امیر ہے کہ نہیں. فضہ نے کہا جب میں نے تم سے کہا ہے کہ علی نہیں ہے. اب جناب قمبر جو ہیں وہ چل پڑے. کہا آج میں جناب فضہ کی بہت شکایت ہے جناب امیر کی بارگاہ میں لگانے والا ہوں. بھائی توجہ رکھیے گا جملے پر. یہ ارشد بھائی یہاں سے رش ختم کر دیں, یہاں سے رش ختم کر دیں. مولا سلامت رکھے, مجلس ڈسٹرب ہو رہی ہے. درود پڑھیں ذات محمد و آل محمد. بھائی توجہ میری جانب دیکھیے گا, آخری جملہ پڑھ رہا ہوں مجلس کا, توجہ ہے. ایک مرتبہ کہا کہ فضہ علی جناب امیر کا مولا نہیں ہے. اب جناب قمبر چلے فیض میں چلے. کہا آج فضہ کی شکایات کرنی ہے, آج فضہ کی بہت ساری کمپلین علی کی بارگاہ میں دینی ہے میں نے. اب جناب قمبر چلے علی کی بارگاہ میں آئے. سلام کے جواب سلام کا مولا میں گھر گیا تھا. نہیں خاموش ہو کر سن لیا جملہ کا. مولا میں گھر گیا تھا. کیا ہوا قمبر خیریت کا. فضہ ایسا ایسا کہہ رہی تھی. یا علی علی پچھلے جاگ رہے ہو یا سو گئے. کب مولا کو سلام کیا, جواب سلام بھائی کا مولا میں گھر گیا تھا. کب پھر کیا ہوا. کہا کہ میں نے پوچھا علی کہاں ہے. فضہ کہہ رہی ہے کہ علی تو چوتھے آسمان پر آئے. بھائی توجہ رکھے, اب قمبر ہے, معرفت یہ بھی رکھتا ہے, عام کوئی شخصیت نہیں ہے. ایک مرتبہ کہا ہاں مولا بالکل فضہ نے ایسا ہی کہا. تو ایک مرتبہ علی نے قمبر کو دیکھا. قمبر کو دیکھنے کے بعد کہا کہ قمبر تمہیں کیا کوئی شک ہے. بھائی توجہ رکھنا. کہا کہ تم کو کوئی شک ہے. کہ نہیں مولا میں تو اپنا اسرار چاہتا تھا کہ آپ مجھے معرفت میں مجھے اور بتا دیں. ایک مرتبہ کہا قمبر یاد رکھنا چاہنے والے تم بھی میرے ہو اور فضہ بھی. تم باہر کے غلام ہو, فضہ گھر کی کنیز. بھائی توجہ ہے. ٹھیک ہے مگر وہ گھر کی کنیز ہے, کنیز خاص ہے. بس میرے عزیزو اس در کی اتنی عظمت تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جناب فضہ جیسی حبش قبیلے کی خاتون جب آل محمد کے در پر آئیں تو خود کو کنیزی میں دے دیا. آپ کسے رونے بیٹھے ہیں, آپ کسے رونے بیٹھے ہیں. آج 25 صفر ہو گیا. ایک روایت کے مطابق آج جناب زینب کی شہادت کی شب ہے. کون جناب زینب جن کا لقب ہے ام المصائب. یعنی اگر آپ ام المصائب کا ترجمہ کریں تو کیا بنتا ہے, یعنی مصائبوں کی ماں. اللہ اکبر.
اپنی آوازوں کو رہا کر کر آل محمد کی غربت پر رونا، یہ سوچ کر رونا آج اس شہزادی کی شہادت کی شب ہے، بقایا مصائب امام حسن دیگر ذاکر پڑھیں گے۔ میں تو یہ جملے پڑھ رہا ہوں شہزادی کی بارگاہ میں۔ آپ جانتے ہیں صابر بھائی جب شہزادی اس دنیا سے رخصت ہوئی، جب مولا سجاد نے شہزادی کو غسل و کفن دے دیا اور قبر کے حوالے کر دیا نا، تو ایک مرتبہ یہی جناب فضہ جو ہیں ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگی، اے میرے مولا ایک مرتبہ میں اپنی شہزادی کی زیارت کر لوں۔ ارے حکم ہے کہ میں قبر میں اتر کر اپنی شہزادی کی آخری زیارت کر لوں۔ ایک مرتبہ سجاد مولا نے کہا، ہاں اما فضہ جائیے، ارے جائیے آخری زیارت کر لیجئے۔ ایک مرتبہ رونے والوں قیامت کا جملہ ہے، ارے فضہ نے قبر میں قدم رکھا، شہزادی کے چہرے سے کفن کو ہٹایا، ایک مرتبہ چیخ بلند ہوئی، کہا فضہ کیا ہوا؟ کہا میرے مولا کیا بتاؤں، ارے کفن کا بند ارے سارا گیلا ہے، ارے میری شہزادی ارے آج بھی قبر میں رو رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا سن رہے ہیں رونے والوں؟ آپ جانتے ہیں آل محمد کی غربت پر رو رہے ہیں۔ آپ کو اور میرا 8واں امام فرماتا ہے، اور میرے جد کی غربت پر ایسے رویا کرو ارے جیسے ایک بوڑھی ماں کڑی ہے جوان بیٹے کے ارے لاشے پر روتی ہے۔ ہاں رونے والوں یہ جملہ سننا، سٹے امام کے گھر پر مجلس ہو رہی ہے، ہاں ذاکر مصائب علی اکبر پڑھ رہا ہے، ایک میرے مولا کا چاہنے والا بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں رومال کو لیا ہوا ہے، ایک مرتبہ چہرے پر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے مولا نے کہا، اے میرے چاہنے والے تو میرے جد کی غربت پر کیوں نہیں روتا؟ ایک مرتبہ تڑپ کر ہاتھوں کو جوڑا، کہ مولا میں آپ کے جد کی غربت پر رو رہا ہوں، کہ یہ رومال کیوں رکھا ہے؟ ارے میرے جد کی غربت پر چہرے پر ماتم کر کر کیوں نہیں روتا؟ ارے ہماری ارے پھوپھی کربلا میں اتنے تماچے کھاتی رہی، ارے زیارت نائیہ کے جملے ہیں، ارے میرا سلام ہو ارے حسین کی اس مظلومہ بچی پر، ارے جس نے کربلا سے کوفہ ارے کوفہ سے شام تلک اتنے تماچے کھائے، ارے کبھی دائیں تماچا مارا گیا، ارے کبھی بائیں تماچا مارا گیا، ہر تماچے پر پکارتی رہی، اے میرے چچا عباس آؤ اپنی بھتیجی کی خبر لو۔ اللہ اکبر، رونے والوں یہ جملے سننا ذاکر تشریف لا چکے ہیں، میں 2 جملے ہدیہ کر کر مجلس کو مکمل کر رہا ہوں۔ آپ رونے کو بیٹھے ہیں، آپ شہزادی کو الوداع کر رہے ہیں، ہاں شہزادی اب اپنے وطن کو واپس آ رہی ہے، ابھی شہزادی چہل و منا کرا رہی ہے۔ یہ جملہ سننا بازار شام کا ہی جملہ ہے، آئے ضرور کر دینا، شہزادی ایک بستی سے گزر رہی ہے، ہائے کرنا جتنے صحیح بیٹھے ہیں، ہائے کرنا آل محمد کی غربت پر۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب سے جملہ روایت کر رہا ہوں میں، شہزادی فرماتی ہیں کہ شام شہر میں سے ایک بستی میں سے ہم گزر رہے تھے، ایک بستی میں سے گزر رہے تھے، میں خود سوار شام ہوں، خدا آپ کو شام لے جائے، شام کی گلیاں بہت چھوٹی ہیں، ارے 4 لوگ بھی مل کر شام کی گلیوں سے نہیں گزر سکتے، اتنی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں اور ان کے آگے سے چوبارے نکلے ہوئے ہیں۔ ارے جناب زینب فرماتی ہے ایک بستی میں ہمارا لوٹا ہوا قافلہ داخلہ ہوا، ایک مرتبہ ان چوباروں پر ارے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک ضعیف عورت کے ہاتھ میں ارے بہت سارے پتھر تھے، ارے میں جیسے ہی داخلے ہوئی ایک مرتبہ اس ضعیفہ نے ارے ہم پر پتھر مارنا شروع کر دیے، ارے ایک پتھر میری پیشانی پر آ کر لگا، ارے دوسرا پتھر حسین کو لگا، ارے جو نوکے نیزہ پر بلند تھا۔ اے رونے والوں یہ جملہ سننا، امام سجاد فرماتے ہیں کہ اس بستی سے عبور ہونا تھا کہ قیامت ہے ہمارے لیے، ارے کسی نے پتھر مارے، ارے کسی نے کھولتا ہوا پانی پھینکا، ارے کسی نے جلتے ہوئے انگارے پھینکے، مولا سجاد فرماتے ہیں میرے سر پر ایک انگارہ آ کر گرا، ارے میرا امامہ جل رہا تھا، میرے ہاتھوں میں زنجیریں تھی، ارے کون تھا؟ ارے جو سجاد کی مدد کو آتا۔ یہ آخری جملہ مجلس کا ہدیہ کر رہا ہوں، اب بستی کو عبور کر لیا، روایتوں کے جملے ہیں، مولا سجاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی بستی عبور کی، نہ میری پھوپھی زینب مجھے
पहचान सकी ना मैं अपनी फूफी अम्मा को। मैं पूछूं क्यों मौला, कहा इतने पत्थर मारे गए, अरे हमारे चेहरों से खून रवा था। वाए गुरबता, वाए मजलूमा, अलानतुल्लाह।